بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم رواہ البخاری. سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف، مدح، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے جس کے ہم سب بندے ہیں. بعدہ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل اور اصحاب اور ازواج پر کہ جن کی کوششوں کی بدولت ہمیں اور آپ کو اسلام ملا اور ہم اپنے آپ کو مسلمان اور صاحب ایمان کہلانے کے حقدار بنے. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام دیا. اسلام کی نعمت سے ہم مالا مال ہوئے. اسلام کی نعمت سے باری تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا. اسلام کے اندر اسلام کے اصول ہیں، اسلام کے احکام ہیں، اسلام کے مسائل ہیں، اور اسلام کے احکام اور مسائل کا معاملہ جا کر کے ملتا ہے عبادت سے. گویا اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم جس قدر اسلام اور اسلامی تعلیمات کو اپنائیں گے، جس قدر اسلام کے اصول و ضوابط پر عمل کریں گے، اسی قدر اللہ رب العالمین کے ہم ہونہار اور چہیتے اور مقرب بندے بنیں گے. جس قدر ہم اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوں گے، یقین جانیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی نظر سے گرتے چلے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے ہم محبوب بندے نہیں بن سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کی محبتیں ہمیں نہیں مل سکتی ہیں. اللہ رب العالمین کے فیوز، اللہ رب العالمین کے برکات، اللہ رب العالمین کے عطائے، اللہ رب العالمین کے تحفے سے ہمیں اور آپ کو محرومی مل سکتی ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اتنا عظیم اور اتنا محترم شان اور ایسی عظیم دین دی ہے جس دین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ یہ دین دین اسلام ہے اور دین اسلام کو میں پسند کرتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کا خلاصہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ایسے ہی اگر کوئی بندہ اسلام کے مخالف کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسی چیزوں کو قبول نہیں فرماتا ہے. عبادات نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی، حج بھی، صیام بھی، وغیرہ وغیرہ بڑی ساری عبادتیں ہیں. حتیٰ کہ ہم اور آپ راستے میں ہوں، سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں اگر گری ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، اس کو راستے سے ہٹا دے رہے ہیں
تو وہ بھی اللہ رب العالمین کو وہ عمل بھی کافی محبوب ہے، اور اللہ رب العالمین اس عمل کو بھی عبادت میں شمار کر کے اس پر نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی وسعت رحمت کی عظیم دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں پر حج کو فرض کیا ہے، اور حج صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض، ایک بار واجب ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی صاحب استطاعت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو دولت سے مالا مال کیا ہے، فراوانی ہے، تنگ دستی نہیں ہے، فقر و فاقہ کے ایام نہیں ہیں اس کے، اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے ایک سے زائد بار حج کرنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف اور سعی وغیرہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے بندے کو اجازت دی ہے، وہ جا سکتا ہے، اور اس کی عبادت پر بھی اللہ رب العالمین نے خوب خوب ثواب رکھا ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے کہ جو شخص صدق نیت سے اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کرے اور جائے وہاں طواف کرے اور حج کے تمام ارکان کو ادا کرے اور ریا و نمود سے دور ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اتنا ثواب دیتا ہے جسے ایک شیر خوار بچہ، ایک چھوٹا بچہ جو ماں کے بطن سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور جس نے دنیا نہیں دیکھا ہوتا ہے، دنیا کے افراد سے اس کی کوئی شناسائی نہیں ہوتی ہے، دنیا کے افراد اس کو جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں، وہ بھی کسی کو نہیں جانتا ہے کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، اور جس کے بطن سے میں پیدا ہوا ہوں اس کو کیا بولوں گا، میری خالہ کون ہے، وغیرہ وغیرہ، یعنی کچھ نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو صدق نیت سے اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرے، اللہ رب العالمین کے گھر کے صحیح کا قصد کرے، حج کا قصد کرے، تو اللہ رب العالمین اتنی نیکیاں دے دیتا ہے کہ بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں غزوہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اور ایسے ہی جو اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کر کے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، ایسے ہی جو عمرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو ان تمام لوگوں کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، کیا کہا ہے؟ وفد اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے وفد ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں، دعاہم فاجابوہ، جب یہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، جب یہ اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، جب یہ اللہ رب العالمین کے سامنے دستے سوال کو دراز کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی باتوں کا جواب دیتا ہے۔ وَسَأَلُوهُ فَآتَاهُمْ، اور جو کچھ سوال ان کے ہوتے ہیں باری تعالیٰ ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے اور قرآن کی آیت سے حج اور عمرہ دونوں کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کو حج بھی کثرت سے کرنا چاہیے اور عمرہ بھی بکثرت کرنا چاہیے۔ حج اور عمرہ یہ دونوں ایسے عبادات ہیں کہ ان کے کرنے سے اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، بندے کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور ایسے ہی اگر کمزور انسان ہے، تنگ دست انسان ہے، فقیر انسان ہے، قلاش انسان ہے، محتاج اور مسکین انسان ہے، اللہ رب العالمین اس کی مسکینی اور فقیری اور اس کی غریبی کو دور کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادیم الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید، کہتے ہیں کہ بندو تم پے در پہ حج کیا کرو، پے در پہ عمرہ کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے اگر استطاعت دی ہے، اللہ رب العالمین نے صلاحیت دی ہے، تو ایک حج تو فرض ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر استطاعت اللہ رب العالمین نے دی ہے، آپ کے پاس مال ہیں، اسباب ہیں، جائیداد ہیں، کمی کسی چیز کی نہیں ہے، تو آپ ایک سے زائد بار حج کرو، ایسے ہی عمرہ بھی بکثرت سے کیا کرو۔ معاملہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کیونکہ حج اور عمرہ یہ دونوں ایسے عبادات ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے بندوں کی محتاجگی کو دور کر دیتا ہے، بندوں کی پریشانی اور بندوں کے فقر فاقہ کو دور کر دیتا ہے، اور ایسے ہی بندہ جو کچھ گناہ کیا ہوتا ہے باری تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کیا، کما ینفی الکیر خبث الحدید، ایسے ہی جیسے لوہار بھٹی کے اندر لوہا کو ڈال کر کے تپاتا ہے اور پھر اس کے بعد
اس کو پیٹ کر کے جو اوزار بنانا چاہتا ہے بنا دیتا ہے، اور اس سے جو میل کچیل ہوتے ہیں وہ میل کچیل چھٹ کر کے دور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو بندہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے باری تعالیٰ کے گھر کا قصد کرتا ہے، باری تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کو مالدار بنا دیتا ہے، اس کی محتاجی اور پریشانی کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یہ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، باری تعالیٰ کا عطا کرتا تحفہ ہے۔ ایسے ہی حج اور عمرہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں کا جہاد ہے۔ حج یہ بچوں کا جہاد ہے، بوڑھوں کا جہاد ہے اور عورتوں کا بھی جہاد ہے۔ عمرہ بھی بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کا جہاد ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد الکبیر والصغیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، کہ چھوٹے، بڑے، بوڑھے، عورتوں سب کا جہاد کیا ہے؟ یہ حج اور عمرہ ہے۔ یعنی چھوٹے بچے، بوڑھے، نوجوان، جو بھی بچے ہوں، بچیاں ہوں، جو بھی ہوں، اگر یہ بکثرت حج کرتے ہیں، اگر یہ حج کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں ان کے حق میں حج جہاد کا ثواب لکھتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ ایسے ہی آدمی جو کچھ حج یا عمرہ پر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے خرچ کے بقدر اور اس کی محنت اور مشقت کے مساوی اپنے بندے کو بکثرت اجر دیتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یصدر الناس بنسکین واصدر بنسک، لوگ تو حج اور عمرہ دو عمل کی ادائیگی کر کے واپس جا رہے ہیں، اور میرا معاملہ ہے کہ میں صرف حج کر پا رہی ہوں۔ یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے موقع پر حیض کا آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی کہ لوگ حج بھی کر لیے، عمرہ بھی کر لیے، اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، اور میرا معاملہ ہے کہ میں نے حج کر لیا اور مجھے حیض کا خون آ گیا ہے۔ حیض کے خون آ جانے کے بعد عمرہ اس وقت تک نہیں ہے جب تک وہ چیز انسان سے صاف نہ ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظری فَإِذَا طَهُرْتِ فَخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ، سنو، تم انتظار کرو، تم ٹھہری رہو، اور جب تم طاہر ہو جاؤ، جب تم سے حیض کا خون بند ہو جائے، جب تم صاف ستھری ہو جاؤ تو تم کیا کرو؟ مقام تنعیم کے پاس جاؤ اور وہاں سے احرام باندھو، اور احرام باندھ کر کے آؤ، اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرو، اور پھر جب طواف اور عمرہ مکمل کر لینا تو تم لوٹ کر کے فلاں مقام پر مجھ سے ملاقات کرنا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَكِنَّهَا عَلَىٰ قَدْرِ نَفْقَتِكَ أَوْ نَسَبِكَ، لیکن سنو، تم جس قدر محنت کرو گی، جس قدر مشقت کرو گی، اور جس قدر تم نے اپنے مالوں کو خرچ کیا ہوگا، اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل کا ثواب اسی بقدر دے گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایسے ہی جو شخص حج اور عمرہ کے ارادے سے نکلتا ہے اور راستے میں کہیں اس کی وفات ہو گئی، باری تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اپنے اس بندے کو، اپنے اس ہونہار اور چہتے بندے کو اللہ رب العالمین عمرہ اور حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ یعنی اگر اس کی نیت صحیح اور درست ہے، ریاکاری سے پاک ہے، اور اسی غرض سے بندہ نکل رہا ہے، راستے میں وفات ہو گئی، اللہ رب العالمین ثواب سے ایسے بندے کو محروم نہیں کرتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات كتب اللہ له اجر الحاج الى یوم القیامہ، جو شخص حج کی غرض سے گھر سے قصد کر کے نکلا اور راستے میں اسے وفات نے آ گھیرا، راستے میں اس کی وفات ہو گئی، راستے میں وہ مر گیا، اللہ رب العالمین ایسے بندے کے لیے بروز قیامت حج کا ثواب لکھے گا۔ ایسے ہی ومن خرج معتمرا فمات كتب اللہ له اجر المعتمر الى یوم القیامہ، جو شخص عمرہ کی غرض سے نکلتا ہے، راستے میں وفات ہوتی ہے، باری تعالیٰ اسے عمرہ کا ثواب دے دیتا ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ ہے کہ کسی شخص کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اس نسک کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، ان اعمال کو کر کے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسے بندے کو صاحب استطاعت نہیں بنایا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ قلاش ہے، وہ محتاج ہے، تو اس کے تعلق سے ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا چار افراد کے لیے ہے، چار طرح کے اشخاص کے لیے دنیا ہے۔ انما الدنیا لاربعۃ نفر
عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل۔ ایک وہ شخص ہے، ایک اللہ رب العالمین کا وہ بندہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے بکثرت مال دیا ہے اور علم بھی دیا ہے۔ اپنے اس مال اور اس علم کے ذریعے سے وہ اپنے اس اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے۔ مال اللہ رب العالمین نے بندے کو دیا ہے، مال کو اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، غریبوں مسکینوں پر بھی خرچ کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتا ہے۔ یہاں معاشرے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان مالدار ہوتا ہے لیکن اپنے مال کے ذریعے سے اپنے معاشرے کے فقیروں، غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کی اعانت نہیں کرتا ہے، مدد نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اپنے مال میں صحیح طور پر صدقات و خیرات کو ادا نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے۔ انسان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اپنے مال سے کسی غریب اور مسکین کو عطا نہیں کرتا ہے، پلس اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے اوپر بھی جب مصیبتیں آتی ہیں، ان کو بھی جب مال کی ضرورتیں ہوتی ہیں تو ان کی بھی خبر گیری نہیں کرتا ہے، ان کو بھی نہیں عطا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ مال یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے، اگر ہم مال میں اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گے، یہ مال ہمارے لیے باعث ہلاکت بن سکتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو متنبہ اور خبردار رہنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے بکثرت مال دیا ہے اور علم بھی دیا ہے، اپنے اس مال اور اس علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے اقرباؤں کو وہ عطا بھی کرتا ہے، اور اس کا معاملہ کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ حَقًّا، اور اللہ رب العالمین کے جتنے واجب کردہ حقوق ہیں مال کے اندر ان تمام کی وہ اچھے انداز میں باحسن طریقے سے ادائیگی کرتا ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے؟ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، اللہ رب العالمین اس کو سب سے اچھی جگہ میں جگہ دے گا۔ یہ اس بندے کی فضیلت ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ اللہ رب العالمین نے بندے کو مال دیا لیکن اللہ رب العالمین نے بندے کو علم دیا لیکن اس بندے کو اللہ رب العالمین نے مال سے محروم کر دیا، لیکن اس کی نیت صحیح اور درست ہے کہ مجھے علم مل گئی ہے گرچہ مال نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے علم کے ساتھ ساتھ مجھے مال دیا ہوتا تو فلاں ہمارے معاشرے کا جو فرد ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے اور اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کی اعانت بھی کرتا ہے، مدد بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کی خبر گیری بھی کرتا ہے، میں بھی اسی طرح کے اعمال کو انجام دیتا اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بننے کی کوشش کرتا۔ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں اجر میں برابر ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو علم دیا اور علم پانے کی وجہ سے وہ مال کے حقوق کو سمجھتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے مال سے محروم کر دیا۔ اس کی چاہت اور خواہش یہ ہے کہ مجھے بھی مال ملا ہوتا، میں بھی خوب اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا، میں بھی اچھے اعمال میں اپنے مال کو خرچ کرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے مال سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو اسی بقدر ثواب دیتا ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین صاحب مال اور صاحب علم کو دیتا ہے، جو اپنا علم اور مال اللہ رب العالمین اور اس کے بندوں کی حقوق میں خرچ کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے مال دیا لیکن علم سے اس بندے کو محروم کر لیا۔ وہ شخص مال پا کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اپنے مال کو خرچ کرنے لگا، اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کو نہیں ادا کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سب سے بدترین مقام پر ہوگا، اس کا ٹھکانہ سب سے بدترین جگہ ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے مال بھی نہیں دیا اور اللہ رب العالمین نے اسے علم سے بھی نہیں نوازا، لیکن وہ کیا کہتا پھر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے
مال دے دیا ہوتا، علم دے دیا ہوتا، تو جس طرح سے فلاں بندہ اللہ رب العالمین کی معصیت میں، جس طرح سے فلاں بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں، جس طرح سے فلاں بندہ عیاشی اور فحاشی میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اگر مجھے بھی ملا ہوتا تو میں بھی اپنے مال کو اسی طرح سے خرچ کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ اپنی اس نیت کے اعتبار سے اسی بدترین مقام پر ہوگا جس بدترین مقام پر اس سے پہلے والا شخص تھا، کہ جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا تھا لیکن اللہ رب العالمین نے اسے علم سے محروم رکھا تھا اور اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں کثرت سے خرچ کرتا تھا۔ علماء نے اس حدیث سے عمومی طور پر استدلال کیا ہے کہ انسان جس بھی طرح سے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے گا، باری تعالیٰ بندے کے صحیح نیت کے اعتبار سے اس کو ثواب دے گا۔ حج کے لیے نکل رہا ہے، عمرہ کے لیے نکل رہا ہے، جس طرح سے بھی جا رہا ہے اور دیگر عبادتیں کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو اسی طرح سے ثواب سے نوازے گا، اللہ رب العالمین ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ بندہ کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے مال نہیں عطا کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف نہیں کرنے جا سکتا ہے، حج نہیں کرنے جا سکتا ہے، عمرہ نہیں کرنے جا سکتا ہے، لیکن وہ اعمال نیپال میں بیٹھ کر کے یا دنیا کے کسی خطے میں بیٹھ کر کے اگر وہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو، اپنے اس سچے بندے کو حج اور عمرہ کا ثواب دیتا ہے۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد سے نہ نکلے، بلکہ مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرے، تلاوت میں مصروف رہے، اللہ رب العالمین کی تسبیح اور اس کی تحمید کو بیان کرے، اور پھر اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو خوب طلوع ہونے کے بعد مسجد ہی میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، نماز چاشت وہ پڑھ لے، اللہ رب العالمین بندے کے اس عمل کا ثواب عمرہ کے برابر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ و عمرہ، کہ جو شخص مسجد میں باجماعت نماز پڑھے اور پھر فجر کی نماز کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار میں مصروف رہے یہاں تک کہ سورج خوب طلوع ہو جائے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ رب العالمین بندے کے اس 2 رکعت نماز کا ثواب حج اور عمرہ کے برابر دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نمازیں فرض ہیں، کچھ نمازیں نفلی ہیں، کچھ نماز سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجہ ومن مشى الى صلاة تطوع فہی کعمرۃ تامہ، کہ جو شخص نفلی نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد آئے اور مسجد میں آ کر کے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اللہ رب العالمین اس کو ایک حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں نا، کتنا ثواب پاتے ہیں؟ لا تعد ولا تحصى، اس کا کوئی شمار نہیں ہے، ایک حج کے برابر۔ اور اگر کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد آئے اور نفلی نماز صرف ادا کرے، نفلی نماز ادا کر کے چلا گیا، نماز کا وقت نہیں ہے، آیا مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعت نماز پڑھا، چلا گیا، اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس بندے کو مکمل ایک عمرہ کا ثواب دیتے ہیں۔ ایسے ہی مسجد قباء، جو مسجد مدینہ منورہ کے اندر ہے، اس مسجد کا معاملہ یہ ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے، نہا دھل کر کے، وضو کر کے، پاک ہو کر کے اللہ رب العالمین کے گھر کا قصد کرے اور مسجد قباء جا کر کے پہنچے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھے، اس کا بھی ثواب اللہ رب العالمین نے ایک عمرہ کے برابر رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ بکثرت مسجد قباء جایا کرتے تھے اور ان ثوابوں کو حاصل کرنے کی کوشش خوب کرتے تھے۔ اسید بن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصلاۃ فی مسجد قباء کا عمرہ، کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا
اس کا ثواب کتنا ہے؟ ایک عمرہ کے برابر۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى فیہ صلاۃ کانت لہ کاجر عمرہ، کہ جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر کے وضو کر کے مسجد قباء کا قصد کرے، وہاں پہنچے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ رب العالمین بندے کو ایک عمرہ کے برابر ثواب دیتا ہے۔ ایک اور معاملہ ہے، اس عمل کو کرنے سے بھی بندہ ایک عمرہ کا ثواب گھر میں حاصل کر سکتا ہے۔ والدین ہیں نا، ماں اور باپ ہیں، ہم اور آپ اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرے کے چھوٹے بڑے بوڑھے جاننے والے اور انجان سب کے سب کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ، ماں اور باپ کے ساتھ بہترین سلوک نہیں کرتے ہیں، اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔ بعض کا معاملہ ہوتا ہے والدین سے بٹوارا کر لیے، ان کے بلانے پر جائیں گے بھی نہیں، ان سے ملیں گے بھی نہیں، وہ بیمار ہو گئے ان کی تیمارداری بھی نہیں، ان کی ضروریات کا خیال بھی نہیں۔ ماں باپ میں کوئی بات ہو گئی، بیٹا بیٹھا ہوا ہے، پھٹافٹ دھڑا دھڑا ایسے مار رہا ہے جیسے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس نے خود اپنے باپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ معاشرے کا معاملہ ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں کا معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، اب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں اتی رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ قال هل بقی من والدیک احد۔ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کروں، لیکن میرے پاس اتنے مال اور اسباب نہیں ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے نکل جاؤں، میں اللہ رب العالمین کے راستے میں نکل کر کے جہاد کروں۔ اے اللہ رب العالمین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیں میں کیا کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حل بقی من والدیک احد، کیا آپ کے والدین میں سے، ماں اور باپ میں سے کوئی زندہ ہے، کوئی باقی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں امی، میری ماں باحیات ہیں، میری ماں ابھی زندہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قابل اللہ فی برہا، سنو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماں کی عظمت کو پہچانو اور جاؤ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماں کی ضروریات کا خیال کرو، اپنی ماں کے ساتھ اچھی باتیں کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر ان سے کوئی معاملہ سرزد ہو جائے، کوئی بات نکل جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم بھی مت کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹتے ہیں نا، ڈپٹتے ہیں، اول فول اگر ان کی زبان سے نکل رہا ہے تو ہم اس سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اپنے ماں اور باپ کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں۔ وہ اگر تلخ لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں، آپ سنجیدہ بن جاؤ، ان کی آواز اگر اونچی ہے آپ نیچے بن جاؤ، وہ اگر آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ ان کے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ ان کی جو خدمات آپ کے تئیں ہیں، آپ ان کی خدمت کر کے ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اور فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، اگر تم ایسا کر لو گے، اپنی ماں کی خدمت کر ڈالو گے، اپنی ماں کو خوش رکھو گے، تو سنو، تم اس خدمت کی ادائیگی میں حاج کہلاؤ گے، حاجی کہلاؤ گے، عمرہ کرنے والا کہلاؤ گے، مجاہد کہلاؤ گے۔ یعنی اس ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کتنا ثواب دیتا ہے بندے کو؟ ایک حج کا ثواب دیتا ہے، عمرے کا ثواب دیتا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب دیتا ہے، کہ جس طرح سے ایک بندہ اپنے مال کو، اپنے اسباب کو، اپنی جائیداد کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلتا ہے، جہاد کرتا ہے، جہاد کرتے کرتے وفات پا جاتا ہے، غازی فی سبیل اللہ کہلاؤ گے، مجاہد فی سبیل اللہ کہلاؤ گے۔ تو جاؤ تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایسے ہی ایک اور عمل ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو حج اور عمرہ کا ثواب یہی مل سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقیروں کی ایک ٹولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں آ پہنچی. وہ آئے اور انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات الاولى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من الاموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ مال والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے آگے بڑھے جا رہے ہیں، ان کا مرتبہ اور مقام تو ہم سے زیادہ بلند ہے، جبکہ ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں ایسے ہی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ صدقات دیتے ہیں ایسے ہی جیسے ہم صدقات دیتے ہیں، اور ان کا معاملہ کیا ہے کہ آپ نے ان امیروں کو کچھ مال دے دیا ہے جس کے ذریعے سے وہ عمرہ کرتے ہیں، باقی سارے اعمال ہماری طرح انجام دیتے ہیں. اللہ رب العالمین تو نے مجھے مال نہیں دیا ہے، تیرے مال سے میں محروم ہوں، میں حج نہیں کر سکتا ہوں، میں عمرہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مال والے صدقہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں ایسے ہی جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے میں کرتا ہوں، لیکن پلس وہ کیا کرتے ہیں؟ حج اور عمرہ کرتے ہیں. تو ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ افلا احدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم ولم یدرککم احد بعدکم وکنتم خیر من انتم بمن ظہرانیہ الا من عمل مثلہ تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلا دوں کہ جس کے ذریعے سے جو تم سے نیکیوں کے حصول میں سبقت کر رہے ہیں تم بھی اس مقام کو پہنچ جاؤ. اور سنو ایک بات اور بتا دے رہا ہوں کہ وہ عمل بتانے کے بعد جب تم اس عمل کو انجام دو گے تو تم ان کے مقام تک پہنچ سکتے ہو، اس اچھی جگہ تک پہنچ سکتے ہو، اور تمہارے بعد کے لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن اگر وہ بھی اسی طرح کا عمل انجام دیں گے تو وہ بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس طرح سے لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور صدقات و خیرات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی اس مقام تک پہنچ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ تم تسبیح بیان کرو، تحمید بیان کرو، تکبیر بیان کرو. کب؟ خلف کل صلاتین، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر. اگر ہر نماز کے بعد کہو گے تو تم بھی اسی مقام تک پہنچ جاؤ گے جن کا معاملہ یہ ہے، جن لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات بھی کرتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، پلس ان کے پاس مال ہے تو مال کے ذریعے سے حج کرتے ہیں. آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس اسباب کی کمی ہے، آپ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے ہو، یہ ثواب آپ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہہ کر کے حاصل کر سکتے ہو. پیارے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو اور اللہ کی عبادت سے کبھی غافل مت ہو. ہم یا ہمارے معاشرے کے افراد جن عبادتوں کے کرنے کا استطاعت رکھتے ہیں ان عبادتوں کو کرنے کی کوشش کریں، اور جو عبادتیں ہم نہیں کر سکتے ہیں دوسری عبادتوں کو بکثرت کر کے اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بننے کی کوشش کریں. جو بھی عبادت کر لیں ایک بات یاد رکھیں کہ اخلاص کا فقدان دل سے نہیں ہونا چاہیے. اس عمل میں، اس عبادت میں مخلص ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی تلاشنی چاہیے. اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے وہ عبادت کریں، کسی کو دکھاوے کے لیے وہ عمل انجام نہ دیں. اگر ہم دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں لیکن وہ عمل اگر کسی کو دکھانے کے لیے ہوگا تو یقین جانیں وہ عمل کامیاب نہیں ہوگا، وہ عمل ہمارے لیے کافی اور شافی نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے لیے وہ وبال جان بن سکتا ہے. ایسے اعمال سے ہمیں اور آپ کو بننا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. نبی اکرم رسول اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے. ہم جو بھی عبادت کر لیں اگر ہمارا دل صاف نہ ہو، ہم صاف نہ ہوں، ہمارا لباس صاف نہ ہو، ہماری سوچ صاف نہ ہو، اور ایسے ہی ہمیں عبادت کے تعلق سے جو مال کو
خرچ کر رہے ہیں، جس مال کو خرچ کر رہے ہیں وہ مال صاف نہ ہو، یقین جانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں آتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ کو یہ کہنا ہے آسمان کی طرف اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، جبکہ اس کا معاملہ کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ ذَٰلِكَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ وہ شخص آیا اور اپنے ہاتھ کو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اٹھا کر کے دعائیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، جبکہ اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا کپڑا حرام کا ہے، اس کی روزی جس جگہ سے وہ حاصل کیا ہے مال کو، جس جگہ سے حاصل کر کے پیسہ وہ کپڑے کو لیا ہے، وہ سارے کے سارے راستے اور طریقے حرام کے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کے دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ہم جو بھی عبادت کریں اپنے دلوں کے اندر اخلاص کو پیدا کریں، اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بننے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین کی راضی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو انجام دیں۔ ایسے ہی ہم جو بھی عمل انجام دیں، جو بھی عبادت کریں، باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ریا اور نمود سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، دکھاوا سے بچائے۔ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، جب تک ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر رکھے اسلام اور اسلامی تعلیمات پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔